يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام احکام کو بجا لائیں، تمام ممنوعات یعنی منع کردہ کاموں سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں۔ سلم سے مراد اسلام ہے، اطاعت اور صلح جوئی بھی مراد ہے۔ کافتن کے معنی سب کے سب پورے پورے۔ عکرمہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثقلیہ رضی اللہ عنہم وغیرہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن کی عزت اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر یہ آیت اتری کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو، لیکن اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ وہ اعلیٰ درجے کے عالم تھے اور پورے مسلمان تھے۔ انہیں کامل طور پر معلوم تھا کہ ہفتے کے دن کی عزت منسوخ ہو چکی ہے، اس کے بجائے اسلامی عید جمعے کے دن کی مقرر ہو چکی ہے، پھر ناممکن ہے کہ وہ ایسی خواہش میں اوروں کا ساتھ دیں رضی اللہ عنہ۔ بعض مفسرین نے کافہ کو حال کہا ہے، یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی اپنی طاقت بھر اسلام کے تمام احکام مانو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ محمدی دین میں پوری طرح اسلام میں آ جاؤ، اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو، تورات پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کی نہ مانو، وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور رب پر بہتان باندھنے کو کہتا ہے۔ اس کی اور اس کے گروہ کی تو خواہش یہ ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ اور تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو کہ رب بھی بدلہ لینے میں غالب ہیں، نہ اللہ سے کوئی بھاگ کر بچ سکے، نہ اللہ پر کوئی غالب آ سکے۔ وہ اپنے احکام کے جاری کرنے میں حکمتوں والے ہیں، وہ غالب ہیں اپنی پکڑ میں، وہ حکیم ہے اپنے امر میں، وہ کفار پر غلبہ رکھتے ہیں اور عذر و حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتے ہیں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا ان کافر لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شافعی محشر کا تذکرہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو دھمکا رہے ہیں کہ کیا انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا، جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یعنی جب زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے اور آپ کے رب اے نبی خود آ جائیں گے اور فرشتے بھی صف بستہ آ جائیں گے اور جہنم بھی لا کھڑی کر دی جائے گی، اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ اور جگہ اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ الآیات، یعنی کیا یہ مشرک و کفار اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود اللہ تعالیٰ آ جائے یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ ایمان نفع دے نہ نیک اعمال کا وقت رہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ مسند وغیرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا اٹھیں گے تو انبیاء علیہم السلام سے شفاعت طلب کریں گے۔
آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ آپ جواب دیں گے میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں۔ پھر آپ جائیں گے اور عرش تلے اللہ کو دیکھنے کے بعد سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور بادلوں کے سائبان میں آئیں گے۔ آسمان دنیا ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، اسی طرح ساتوں آسمان شق ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور خود جبار اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے۔ فرشتے سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہوں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام کو اس دن جمع کریں گے جس کا وقت مقرر ہے۔ وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پھترائی ہوئی اور اوپر کو لگی ہوں گی، ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے کرسی پر نزول فرمائیں گے، یعنی اتریں گے۔ ابن ابی حاتم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے تو مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، نور کی چکا چوند کے اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل ہل جائیں۔ زہیر ابن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا سائبان یاقوت کا جڑا ہوا اور جوہر و زبرجد والا ہوگا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بادل معمولی بادل نہیں بلکہ یہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی طی میں تھا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آئیں گے جس میں چاہے، چنانچہ بعض قراتوں میں یوں بھی ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله والملائكه في ظلل من الغمام، جیسے اور جگہ ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی اس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائیں گا اور فرشتے اتر آئیں گے۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے نبی بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والے ہیں۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی، وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کی احسان فراموشیاں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلائے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، منہ و سلوہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، جن سے میرا خود مختار فاعل کل ہونا صاف ظاہر تھا، اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان لانے کے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی، پھر بھلا میرے سخت عذابوں سے یہ کیسے بچ رہیں گے؟ یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی۔ ارشاد باری ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، یعنی اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ کفار صرف دنیاوی زندگی پر دیوانے بنے ہوئے ہیں، مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل یعنی کنجوشی برتنا یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے، بلکہ جو ایماندار اس دنیا فانی سے سیر چشم ہے
اور پروردگار کی رضامندی میں اپنے مال لٹاتے رہتے ہیں، یہ کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت اپنی بدتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملے کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ روزی دینا جسے اللہ جتنی چاہے دے دیں، جسے چاہے بے حساب دیں، بلکہ جسے چاہیں یہاں بھی دیں اور پھر وہاں بھی دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ قرآن میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یعنی تم جو کچھ خرچ کرو رب اس کا بدلہ دیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عطا فرمائیے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل یعنی کنجوش کے مال کو برباد کر دیجیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، وہ تو فنا ہو چکا، اور جسے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا۔ ہاں جو تو نے صدقے میں دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے یہاں سے چھوڑ کر چل دے گا۔